السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیک۔ ظفر اقبال بھٹو صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آج کل جو ایک بحث ہے، ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ ان سے رہنمائی لی جائے۔ ایک بحث ہوتی ہے کہ جو سیلاب ہے اس کے تدارک کے لیے اور کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بنانے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بنانے چاہیے، جس کے حوالے سے کالا باغ ڈیم آ جاتا ہے، یا اس کے حوالے سے بہت ساری بحث جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈیمز کسی طرح کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو زیر زمین پانی ہے وہ بہت زیادہ ہے، صرف اس کو نکالنے کے حوالے سے جو وسائل ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینی چاہیے۔ سو یہ بحث ہے ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ بیسیکلی کیا ہے، یعنی آپ بھی وسائل کے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے ہالینڈ میں آپ کی بیسیکلی وہاں پہ بھی آپ نے بہت اعلیٰ ادارے میں کام کیا، کوالالمپور کے جو سیوریج سسٹم ہے یا وہ جو بارشی پانی کی جو ڈرینیج ہے اس پروجیکٹ کا آپ حصہ تھے، بلوچستان کے ڈیمز کا آپ حصہ تھے، تو مطلب آپ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایکچولی کیا ہے، یعنی چھوٹے ڈیمز، بڑے ڈیمز یا کوئی بھی ڈیم نہیں۔ جی یہ جو ایک بحث جاری ہے، اس میں ایک مین فیکٹر جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو واٹر ریسورسز ہیں یا جو ہمارے آبی وسائل ہیں، جی، یہ پورا ایک سائیکل ہے، یہ ایک چین ہے۔ اگر اس کے اندر سے ہم ایک چیز کو پکڑ کے اس کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم پورے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ اب جیسے پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان کی جو ٹوٹل جو پانی کی اویلیبلٹی ہے، اس میں مونسون میں ہمیں 80 سے 90% پانی ہمارا مونسون میں آ جاتا ہے، جو کہ 3 مہینے ہیں۔ اب یہ 100 دن ہیں، سال کے 365 دنوں میں 100 دنوں میں ہمیں پانی آ جاتا ہے سارا، اور باقی 200 دن جو ہے وہ باقی 10% پانی ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اب ظاہر ہے ہماری جو ضروریات ہیں، جیسے پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر کنٹری ہے، ہماری معیشت جو ہے اس کا دار و مدار زراعت پہ ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہمارے پانی کی سب سے زیادہ کھپت زراعت میں ہوتی ہے۔ اب فصلوں کو جو پانی چاہیے ہوتا ہے اس کا پیٹرن کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، خریف کی فصلیں ہیں، ربی کی فصلیں ہیں۔ اب ظاہر ہے دیر از اے گیپ ان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ بھی گیپ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آپ سٹوریج سے پورا کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پانی زیادہ ہے آپ اس کو سٹور کر لیں، اور جب آپ کو ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے تو آپ اس سٹوریج سے اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا یہ جو ایک نیچرل سائیکل ہے پانی کا، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ ہم سٹوریج کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سٹوریج میں دنیا میں ایک عام تھمب رول جو چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو پانی کی اویلیبلٹی ہے اس کا 30 سے 40% جو ہے، اگر آپ کے پاس سٹوریج کیپیسٹی ہے تو تب آپ سمجھ لیں کہ پانی کے لحاظ سے خوشحال ملک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پاکستان جو ہے ہمارے پاس 10% بھی نہیں ہے، جو ہماری پانی جتنا ہمیں بارش سے آتا ہے اس کا 10% بھی ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی اس وقت ٹوٹل نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو آلریڈی ہم شارٹ آف سٹوریج ہیں، اور اوپر سے ہمارے ہاں پچھلے کافی عرصے میں ڈیمز بنانے میں کافی سستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم، چونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کے لحاظ سے ہماری ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں پانی کی، لیکن سٹوریج جو ہے ہماری وہ نہیں بڑھی بلکہ الٹا کم ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈیمز میں مٹی کی وجہ سے وہ سٹوریج ان کی کم ہو جاتی ہے، لائف کم ہوتی ہے۔ حالی مباحث میں ایک چیز جو بہت واضح طور پہ سامنے آئی کہ بڑے ڈیمز جو ہیں، یہ بھی متھ ہے بیسیکلی کہ بڑے ڈیم جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اس طرح کا جو نریٹو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا الٹرنیٹ یا متبادل جو ہے وہ چھوٹے ڈیمز ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو ٹوٹل سٹوریج کے لحاظ سے بات کریں تو پھر تو یہ مت ٹھیک ہے، اچھا، کہ اگر آپ نے ٹوٹل سٹوریج کی بات کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی سائٹس ہیں؟ مثلا ایک اگر آپ تربیلا ڈیم کو ریپلیس کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈیمز چاہیے ہوں گے۔ اچھا، اور کیونکہ اس وقت بھی تربیلا کی کیپیسٹی جو ہے 6 ملین ایکڑ فیٹ ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اس طرح کے ڈیمز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں چاہیے ہوں گے۔ اتنی سائٹس ہیں ہمارے پاس، پھر وہ ہم کتنی دیر میں بنا لیں گے؟ ظاہر ہے ہر ڈیم کے پرو اینڈ کونز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بڑا ڈیم بنائیں گے اس کے اپنے ایک مسائل بھی ہیں ساتھ، اسی طرح چھوٹے ڈیم بنائیں گے ان کی نمبر زیادہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو سائٹس زیادہ ہوں گی، اسپریڈ میں زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے اگر آپ دنیا کے اوور آل بھی دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت کوئی 58,000 ڈیمز ہیں، بڑے ڈیمز۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹے ڈیمز کی تعداد ملینز، اور ان 58,000 میں سے آدھے ڈیم جو ہیں ہمارے ایریا میں ہیں۔ جو چائنا ہے 22,000 ڈیم چائنا کے پاس ہیں، 5,000 سے زیادہ انڈیا بھی ہے۔ اب پاکستان میں ہم آئیں تو ہمارے پاس چند درجن ہیں، درجن بھی نہیں ہوں گے، مطلب چند درجن ہم اس میں لے آئیں گے جس میں درمیانے درجے کو بھی بیچ میں شامل کر لیں۔ جی، اس کو شامل کر لیں تو آپ کو 100 تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے علاقے میں بھی ٹرینڈ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارا پیٹرن ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔
تو اس کا متبادل مطلب جو بحث ہوتی ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی بیٹر واٹر مینجمنٹ، لاسز کو سیو کرنا، ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہمارے اس ماحول میں ایک بٹن دبانے سے پریکٹیکلی ود ان نو ٹائم لوگ اپنی پرانی جو سینچریز اولڈ ایگریکلچر کی پریکٹس ہے اس کو چھوڑ کے بیٹر واٹر مینجمنٹ، ہائی ایفیشنسی اس پہ چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا کسان ہے وہ ذرا الٹریٹ ہے، اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. ایون ڈرپ اریگیشن، اسپرنکلر کی بہت سی اسکیمیں گورنمنٹ بھی لانچ کرتی رہتی ہے، لیکن وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ ان کے پاس O&M کی فیسلٹی نہیں ہوتی، ان کو اسپیئر پارٹس نہیں ملتے، تو لہٰذا ایک دفعہ چیز خراب ہو جاتی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو بیسیکلی یہ ایک بیلنس ہے، ہم نے بیلنس کریٹ کرنا ہوگا. اگر ہم نے ڈیمز سے واٹر مینجمنٹ پہ بھی جانا ہوگا تو یہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوگا. حالیہ جو آپ نے سروے کیا ہے پوٹوار ریجن میں، اور وہاں پہ آپ نے کافی ساری سائٹس دیکھی ہیں کہ وہاں پہ ڈیمز بن سکتے ہیں. اچھا، یہ جو پوٹوار کا ہمارا جتنا ریجن ہے، یہاں پہ کوئی بھی سائٹ جو ہے، کیونکہ وہ نالے ہیں تو زراعتی زمین تو اوپر ہے، تو باقی وہ سارے نالے ہیں، تو ان کے اگر آپ ڈیم بناتے ہیں تو اس کا ایگریکلچر کو براہ راست تو شاید فائدہ نہ ہو، لیکن اس کا پھر مقصد کیا ہوگا؟ واٹر جو ٹیبل ہے اس کو ریچارجنگ ہے. جی، ان ڈیمز کے مین مقصد ایگریکلچر بھی ہے، ڈرنکنگ واٹر بھی ہے، گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جو اس کی اس ڈیم کی امیڈیٹلی جو ساتھ جو زمین ہوتی ہے اس کو آپ لفٹ اریگیشن سے دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پمپ لگا کے ایک اسکیمیں بنا کے دے سکتے ہیں، اور جو اسے ایک فاصلے پہ ہے جہاں پہ آپ گریوٹی سے اس کو فلو پہ لے کے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ڈیم یوزفل ہوگا. بہت شکریہ ظفر اقبال بٹو صاحب کہ چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ آف کورس بہت زیادہ تعداد میں بننے چاہیے، کیونکہ جو سٹیٹس ہیں، جو شماریات ہیں پاکستان کے حوالے سے، یعنی جو بارش کے طور پہ جو پانی آتا ہے اور اس کے بعد ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے، یہ سارے سٹیٹس جو ہیں یہ بہت خوفناک ہیں. اور یہ جو خوفناک ہیں یہ شاید اس وقت آپ کو خوفناکی جو ہے اس کا منظر یا واضح نہ کر سکیں، لیکن جو ہماری مستقبل کی نسلیں ہیں اس کے حوالے سے جب ہم اس کو پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال جو ہے اس کو جنم دے سکتے ہیں. اب بھی اسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.